جی سر. سر یہ نفس جو ہے ہمارا، جی جی اس کی جو فیکلٹیز ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر ان بیڈ ہوتی ہیں، یعنی موجود ہوتی ہیں جو جی موروثی طور بالکل پر. ظاہر ہے، وہ اسی کا ہی حصہ ہیں، آپ کا ہی حصہ ہیں جی. اچھا. صحیح صحیح. وہ کہیں باہر سے نہیں آتی، وہ خود آپ کی ہی ملکیت ہے ایک لحاظ سے. یا یوں کہہ لیں کہ وہ خصوصیات ہیں جو نفس عطا کرنے کے ساتھ آپ کو ملی ہیں تاکہ نفس کام کر سکے، عمل کر سکے. جس پر ہم شاہد ہیں، جو آپ نے پہلے بتایا تھا، تو ہم اپنے نفسوں پر نہیں، شاہد. شاہد تو ہم خود اپنے نفس پر ہیں، یعنی ہم اپنے نفس کی حالت پر گواہ ہیں کہ میرا نفس کس حالت میں ہے، اس میں کیا صفات ہیں، اس میں کیا کیفیات ہیں. ہم اس پر گواہ ہیں. لیکن نفس اپنی صفات کیسے بناتا ہے؟ نفس اپنی شخصیت کیسے پریپیئر کرتا ہے؟ کیونکہ نفس کی جو شخصیت بنتی ہے، اس کی آئیڈینٹی، وہ اس کی صفات ہیں، ان سے بنتی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی جاتی ہیں، ایک لکڑی ہے، ایک لوہا ہے، آپ ان دونوں میں کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ ان کی کوالٹیز کی بنیاد پہ کرتے ہیں. جی سر. صحیح. اور ان صفات کی بنیاد پر ہی آپ ان کو استعمال کرتے ہیں. مثلاً کہ جیسے یعنی اگر ہمیں گاڑی کا انجن بنانا ہے، جہاں پر ہم کو پتا ہے کہ بہت ہائی ٹیمپریچرز برداشت کرنے کی ضرورت ہے ایک ٹائم پیریڈ پہ، تو ہم وہاں کبھی بھی لکڑی نہیں لگائیں گے یا پلاسٹک نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے، ہم ایسا میٹیریل یوز کریں گے کہ جو اس گرمی کی شدت کو ایک طویل عرصے تک برداشت کر سکے. تو یعنی ہر چیز کا جو عمل میں آنا ہے یا یوٹیلیٹی ہے یا جو نتیجہ ہے، وہ اس کی صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے نفس بھی جب تولا جائے گا، نفس کی بھی جب حقیقت کو جانچا جائے گا، تو اس میں موجود صفات کی بنیاد پر ہوگا. اور وہ صفات جو ہیں وہ پورے اس پروسیس کے نتیجے میں بنتی ہیں. صفات نہ دعوے سے بنتی ہیں، نہ باتیں کرنے سے بنتی ہیں، نہ ایون ظاہراً اوپری اوپری کام کرنے سے بنتی ہیں. بلکہ صفات در حقیقت وہ نقش اور امپریشنز ہوتے ہیں جو نفس کے اندر بنتے ہیں اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اور اس کے لیے جو میں نے لکھا تھا کہ تین چیزیں مینلی کام کر رہی ہوتی ہیں: آپ کا ارادہ اور نیت ہے، آپ کی قوہ فکری ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی انسان کام کرتا ہے یا پروسیس کرتا ہے ذہنی اور عملی طور سے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے بھی خدا نے ایک قوت آپ کو دی ہے، میموری یا حافظہ. تو ان تمام چیزوں کے ملاپ اور امتزاج سے جو ہے نا، وہ الٹیمیٹلی صفات بننا شروع ہوتی ہیں. پھر صفات کو محفوظ رکھنا ایک اور کام ہے، کیونکہ صفات ضائع بھی ہو جاتی ہے اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو. تو یہ پورا آپ سمجھ لیں جہاد زندگانی ہے. اور ان دا تو سر یہ اینڈ ہم نے جتنی صفات اپنے ذخیرے میں جمع کی، وہی میرا سرمایہ ہے، اور اسی کو لے کر نفس آگے جاتا ہے جی. سر یہ کہہ رہی تھی میں کہ میموری جو ہے ہماری، مطلب ہوں. وہ تو بہت کم جاتے ہیں. ہم تو بہت ساری چیزیں اور ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، جیسے سبق اور کوئی چیز ایسی ہے تو ہم قرآن جیسے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یاد رہتا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا چھوڑ دیا یا کچھ تو پھر وہ چیزیں یاد بھی نہیں، نہیں اس میں رہتی. میموری کا کوئی قصور نہیں ہے. میموری تو اپنی جگہ پہ محفوظ ہے. مسئلہ ہمارا ہے نا، یعنی کہ جیسے آپ ایک دن آپ کے سامنے ایک سلیٹ ہے، آپ ایک دن اس پر ایک چیز لکھیں، اگلے دن اس کو مٹا کے کچھ اور لکھ دیں، تو پھر آپ کہیں گے جی پچھلا والا غائب ہو گیا. تو یہ ہوں. سلیٹ کا قصور ہے کیا؟ یہ تو لکھنے والے کی بات ہے نا. اور اسی لیے تو ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا طریقہ ہے نا، کہ 10 لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر بیٹھ گئے کبھی ادھر چلے گئے. میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. جی سر. نہیں سر، میں تو کسی کو نہیں سنتی ویسے. ہاں، یہ نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے، تو اب اس کے بعد بندہ کہے کہ یار میں تو 30 سال سے مجلسیں سن رہا ہوں، میں تو کچھ محفوظ ہی نہیں کر پایا.
یہ مجھے سمجھ ہی میں نہیں آ پایا، تو یہ آپ کی یادداشت یا آپ کے پروسیسنگ سسٹم کا قصور تھوڑی ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے، یہ تو خود ہمارا مسئلہ ہے نا، کہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے یوز ہی نہیں کیا، کہ کبھی ہم اس پر ایک امپریشن ڈالتے ہیں، اگلے دن اس کو مٹا دیتے ہیں، پھر نئی چیز لے آتے ہیں، پھر تیسری چیز لے آتے ہیں، اس میں ایک ہودج پودج میس اپ بنا دیا ہے ہم نے اپنے دماغ کو اور ذہن کو، تو کیا نکلے گا وہاں سے؟ تو اس کو آرگنائز کرنا، اس کو ترتیب سے رکھنا، جیسے امام علی علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے، بہت قیمتی جملے ہیں وہ: اوصیکم یا عباد اللہ بتقوی اللہ و نظم امرکم، تمام زندگی کا نقشہ ان دو جملوں میں پنہا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے پیورٹی، جب تک آپ اپنے زندگی کے امور کو خالص نہیں کریں گے، پیوریفائی نہیں کریں گے، اس کے اندر ہر طرف سے ادھر سے ادھر چیزیں گھس رہی ہوں گی، آلودہ جتنا رکھیں گے اپنے ذہن اور فکر کو اور اپنے نفس کو، کچھ بھی نہیں نکلے گا اس میں سے، کوئی نتیجہ نہیں گا۔ بتقوی اللہ ونظم امرکم، اور اپنے امور کو منظم رکھو، ڈسپلن ہونا چاہیے تمہاری ذات میں، اور خاص طور سے ذہن میں۔ ذہنی اور فکری معاملات جب تک مرتب اور منظم نہیں ہوتے، انسان کوئی بھی نتیجہ نہیں نکال پاتا۔ صحیح، ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ نہیں سر، میں تو کوشش یہی کرتی ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی آپ ہی کے درس، اور میں بیٹے سے نہیں، وہ آپ، دیکھیں میرا کوئی اس میں کام اور نام نہیں ہے، میں اپنے ویسے یہ یہ کہہ اصول ہے، رہی ہوں یہ آپ کی، اصول ہے۔ ہم، میں آپ سے جب سے پڑھ جی رہی ہوں تھوڑا جی بہت تو میں بھی یہ ہوتی ہے، بچوں کو بھی انوالو کرتی ہوں میں۔ اب ایک جی بیٹا آپ سے تھوڑی سی اس کی بات چیت میں نے کہا سر سے جی کروں، سر سے جی کوشش تو یہی ہے کہ صرف آپ ہی سنیں، ہم سبھی ہاں، گھر والے۔ یہ نا جو اس میں میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اس کا تعین کیجئے کہ کس کے ساتھ، کس ٹیچر کے ساتھ آپ پروگریس کر سکتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے، جان لیجئے، اور اگر آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر ادھر ادھر ڈسپرس نہ کریں اپنے کو، اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ جو ہمارا ایک طریقہ ہے نا کہ ہم 10 10 جگہوں سے چیزیں جو ہیں لے رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے انسان کہیں نہیں پہنچتا، یہ ایک خاص بات ہے۔ لیکن سر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ مطلب کوئی مطلب ہمارے ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں بہت، وہ کہتے ہیں بھائی نماز شب تو بس ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، اور یہ علماء بھی کہتے ہیں بھائی ایک دن پڑھ لی تو اس سے انسان تو وہ ہو جاتا ہے نا کہ بھائی نقصان ہوتا ہے۔ مطلب ہم کر نہیں سکتے تو ہمیں کہنا تو چاہیے نا کہ بھائی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اکثر ہم، لوگ یہ کہتے ہیں کہ باتیں سن سکتے ہیں بس ان پہ عمل ہم نہیں کر سکتے، عمل تو ہم کر نہیں سکتے، سن لو بیٹھ کر، تو اس طرح انسان جو ہے نا تھوڑا سا بہت وہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر ایسے تو آدمی نہیں آگے جا سکتا نا، ہاں یہ سننے بات ہے۔ سے تو، سننے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا انسان کا، نہ سننے سے نہ فقط درس و بحث سے، جب تک انسان ان چیزوں کی معرفت حاصل کر کے اسے ایبزورب نہیں کرتا، انہیں ایمان نہیں بناتا، علم میں کنورٹ نہیں کرتا، اس وقت تک تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی چیز کا، وہ سب صرف زیادہ سے زیادہ چھلکا ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف چھلکا ہے، اس کے اندر کوئی مغز نہیں ہوتا، گودا نہیں ہوتا اس میں۔ جی صحیح، ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ کوشش تو کر رہے ہیں سر۔ جی جی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سر اصل میں مسئلہ ایک یہ بھی ہو گیا ہے، میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا تھوڑا سا پردے کے بعد نا تھوڑا سا، جیسے جی مثال کے طور پہ میں اپنی میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا جیسے آپ سے پڑھ لیا، سیکھا کچھ بھی ہم، نہیں، تھوڑا کچھ دماغ میں بیٹھ گیا، اب ہم نے ایک لیکچر دینا شروع کر دیا، ہم نے پڑھانا شروع کر دیا، ہر کسی کا یہ حال ہو گیا ہے، بوفے سسٹم چلنے لگا ہے ہمارے یہاں۔ اور ذرا آپ یقین کریں سر، کراچی میں اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے، ہر کسی کو دیکھے قرآن کریم پڑھا رہے، ہر کسی کو دیکھے تفسیر پڑھا رہے، نہج البلاغہ پڑھا رہا ہے، ہر
کوئی فقہ پڑھا رہا ہے، ہر کوئی ذرا سا کچھ آ جائے، ایک چیز میں نے آپ سے سیکھی اور بس آیت اللہ خامخائی بن جاتے ہیں ہم۔ عجیب حال ہمارا ہو گیا ہے، اور ہر کسی میں نا سمجھنے کی اور سوچنے کی صلاحیت ہم میں ختم ہوتی جا رہی۔ گھر میں ہمارا حال الگ ہے، دوستوں کے ساتھ جی الگ ہے، اور پڑھانے کے لیے ہم عجیب حال ہو ہوں گیا ہے بالکل۔ ہوں ہوں۔ اس کی وجہ سے ہم کہیں نہیں پہنچ رہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ جی، اور کوئی آ، سوال ہے کسی کا؟ سر، جی ابھی آپ نے جو کہا کہ فکر کو مطلب ڈسپلین میں لے کر آنا ہے، وہ کیسے مطلب کیسے پتا جی، چلے کہ ہماری میں فکر پہلے ڈسپلین میں بتا ہے؟ چکا ہوں کہ فکر کو ڈسپلن میں لانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ انسان مفروضات اور توہمات سے اپنے کو دور رکھتا ہے، کبھی بھی چیزوں کو ازمپشنز کی بنیاد پہ نہیں لے کے آگے بڑھتا، فیکٹس کلیکٹ کرتا ہے، حقائق جمع کرتا ہے، ایویڈنس ثبوت لے کر آتا ہے، اس پر پھر بیٹھ کے ایک صحیح طریقے سے چیزوں کو اینالائز کیا جاتا ہے۔ جیسے علم کے اندر ایک خاص جملہ جو ہمارے مطلب حوزے کے بھی علماء اس بات کو کہتے ہیں، خالی سائنٹیفک بات نہیں ہے، یعنی سائنٹیفک اس کے حلقے کی بات نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ علم کے اندر تحقیق ہوتی ہے، تعبد نہیں ہوتا۔ یعنی جو انسان بھی علم کے راستے پر چلتا ہے وہ ہر بات کو بربنائے تحقیق مانتا ہے، اس لیے نہیں قبول کرتا کہ فلاں آیت اللہ نے یا فلاں مجتہد نے یا فلاں بزرگ نے اس بات کو کہہ دیا ہے، اس بنیاد پر کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی۔ اور جیسے حوزہ علمیہ میں ہوتی بھی یہ چیزیں، اگر آپ امام خمینی کی 40 حدیث بھی پڑھیں تو انہوں نے پورے احترام کے ساتھ نام لے کر، لیکن بڑے بڑے علماء پر تنقید کی ہے کہ یہ بات ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے لیکن میری نظر میں یہ صحیح نہیں ہے، اس میں دوسری بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے علمی پرسوٹ کو، لیکن ہمارے یہاں جو سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ لوگوں کو نمبر 1 درس دیا جاتا ہے تقلید کا۔ اچھا، وہ تقلید ایک خاص اسکوپ کے اندر ہے، یعنی مسائل فقہ میں اور اس میں ہے، لیکن وہ تقلید پتہ نہیں یا تو اس طریقے سے پروفیس کی جاتی ہے یا لوگوں پر تھرسٹ کی جاتی ہے کہ ان کی پوری سوچ ہی وہی بن جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا، ہمارا دماغ کسی کام کام کا نہیں ہے، ہم نہ کوئی بات سوچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، ہمیں جو ہے نا اپنی پوری زندگی بس دوسرے کی کسی کی لائن کو ٹو کرنا ہے، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اور یہ تقریباً ساری قوم کا حال ہو گیا ہے، حالانکہ خود یہ مجتہدین اپنی توضیح میں رسالے میں لکھتے ہیں کہ بھئی عقائد میں تقلید نہیں ہے، لیکن ہم ہر چیز میں ہمارا دماغ، جو میں نے کبھی کسی مذہبی حلقے میں ایک بات کہی بھی تھی کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارا اگر دین ہے تو وہ ایران اور عراق سے امپورٹ ہوگا، اور اگر ہماری دنیا ہے تو وہ یورپ اور امریکہ سے امپورٹ ہوگی، ہم خود کسی قابل نہیں ہیں۔ بالکل صحیح، متفق سر۔ تو ایسے تھوڑی زندگی کا نظام چلتا ہے۔ تو یہ علم ہے، یہ ایک آزادی والی راہ ہے کہ آپ جو دین ہے، آپ کبھی بھی غور کریں کہ دین انسانوں کو امپاور کرتا ہے، دین انسان کو بناتا اور بلند کرتا ہے، دین انسان کی فکر کو پروان چڑھاتا ہے، یہ دین کا مین رول ہے، اصل کام ہے یہ دین کا۔ دین کا کام یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے معاشرے میں خالی 10 افراد سوچنے والے ہوں اور باقی سارے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایسا یہ کوئی دینی معاشرہ تھوڑی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم کو اس طرف دھکا دے دیا گیا ہے اور لوگ بھی اس میں خوش ہیں، کیونکہ اپنے اوپر اس کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے، آپ پر پریشانی کم ہوتی ہے، آپ آرام سے فارغ ہیں، نہیں فلاں مولوی صاحب نے یہ بول دیا تو ہم یہ کر رہے ہیں، فلاں لیڈر نے یہ بات کر دی تھی جی ہم اس کے پیچھے ہیں۔ تو یعنی آپ نے اپنا دماغ ویسے ہی بند کیا ہوا ہے، کوئی ڈیسیشن میکنگ، کوئی انالیسس آپ کے پاس نہیں ہے، بس فلاں لیڈر، فلاں مولوی، فلاں پروفیسر، فلاں ڈاکٹر، ختم ہو گئی بات، آپ کی زندگی ختم ہو گئی اسی جی، اسی بھاگ وہ دوڑ آپ میں۔ کے
آپ کے ابتدائی دروس سے ہی تزکیہ نفس کے اس سے تھا کہ مطلب فکر کے لیے سب سے بہترین چیز تو سب سے پہلے وہی بات ہے نا، اپنا علم کو بڑھانا، وہی تحقیق شدہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ظاہر ہے ہے کہ نا، انسان اپنے دین طور پر ہمیشہ انسان پڑھے، اپنے دین طور سے پڑھے. دین آپ کو بنانا چاہتا ہے، ہر انسان کو بنانا چاہتا ہے، اور ہر انسان کی قدر و قیمت اس کے علم اور معرفت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، جو حسنہ، جو خوبی، جو خیر اور بھلائی تمہارے اندر ہے وہ تمہاری قیمت کا تعین کرتی ہے۔ تو کیا بھلائی ہے میرے اندر؟ تقلید میں کوئی بھلائی ہے کہ میں نے اپنے دماغ کو بند کر دیا اور دی بس میں ان کے اور ان کے اور ان کے پیچھے ہوں؟ یہ چیز کوئی انسان کی ذات میں ویلیو ایڈ کرتی ہے؟ خود سوچیں آپ لوگ ان باتوں کو۔ صحیح سر. اور ایک اور بات جو آپ نے کل میسیجز سے لکھے تھے وہ نفس کے حوالے سے، اور وہ سب بہت اچھے لگے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ ان پہ مزید سوچنا اور عملی لحاظ سے. لیکن یہ والی بات ہمیشہ میرے ذہن میں یہ رہتی ہے کہ اس کا کیا مطلب حل ہے کہ آپ جب ایک انسان سفر کر رہا ہے کہ وہ تزکیہ نفس یا پھر اپنے ذات کو بڑھانا چاہتا ہے، لیکن اس معاملے میں اس کا جب شر سے اگر سامنا ہو ہوں تو تو اس کے اندر سے نیک صفات ہی نکلنی چاہیے، مطلب وہ پریکٹس کرے ہر برائی اور ہر شر اور ہر ظاہر ہے جھوٹ کہ کا وہ خود مقابلہ. بخود نہیں ہوتا نا، یہ خود بخود نہیں ہوتا نا، یہ تو ایک یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم کسی سے کہیں کہ بھائی جاؤ اور 100 میٹر کی ریس جو ہے نا وہ 4 سیکنڈ میں طے کر کے دکھاؤ، ایسے کر پائے گا کوئی؟ ہوں کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو اس ہر چیز کے لیے ایک پریکٹس چاہیے ہوتی ہے نا، ہر چیز کے لیے ایک ریاضت چاہیے ہوتی ہے، محنت۔ اگر یعنی جیسے وہی ہے کہ آپ جب اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ اگر آپ کے سامنے ایک پتھر ہے اور اس پتھر میں سے آپ ایک مجسمہ، ایک شکل نکالنا چاہتے ہیں، کتنی باریک بینی اور دقت چاہیے ہوتی ہے چیزلنگ میں اور اس کی شیپنگ میں، گرائنڈنگ میں، تب جا کے اس پتھر میں سے شکل نکلتی ہے نا۔ تو آپ کا نفس اسی طریقے سے ایک را اسٹف ہے، اس میں سے آپ کو صفات بنانی ہے، اس کے اندر آپ کو ایک نور پیدا کرنا ہے، تو یہ 2 دن اور 2 4 باتوں سے تھوڑی ہوتا ہے سارا کام۔ میں تو خود ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس درس کا رول جو ہے نا زندگی میں 5 to 10% ہے، اصل کام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے وہ جو آپ نے کل لکھا تھا خاموشی، تو جو شر کا سامنا ہو تو میں نے لکھا تھا کہ یہ کچھ علامات ہیں، ناٹ ایگزاسٹو، ناٹ کمپلیٹ، لیکن یہ کچھ مین علامات ہیں جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نفس ترقی کی راہ پر ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ پیرامیٹرز موجود ہونے چاہیے نا کہ جس سے آپ کو پتا چلے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، ورنہ اپنے تئیں تو ہر ایک ہی اپنے کو کیا کیا سوچ رہا ہے، اس کی کوئی ورتھ تھوڑی ہے۔ جو خدائی پیمانے ہیں، اصول ہیں، قوانین اور قواعد ہیں، ان کے مطابق ہمیں جانچنا ہے کہ میں اوپر جا رہا ہوں، نیچے ہو رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا حقیقت ہے، اس پر پرکھنا ہے اپنے آپ کو مسلسل۔ تو اس حوالے سے میں نے لکھا تھا کہ یہ کچھ بنیادی نشانیوں میں سے ہیں کہ جن پر آپ اپنے کو پرکھ سکتے ہیں کہ آپ کا مقام اور معیار کیا بن رہا ہے۔ جی۔ صحیح. تو جو انسان کہے کہ جی میں اپنی تربیت کر رہا ہوں اور اس کے بعد خرافات میں بھی مشغول ہو، وہ جھوٹا ہے۔ جو انسان کہے کہ میں اپنی دینی تربیت کر رہا ہوں اور دنیا کی مزوں کا دل دادا ہو، دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہو، وہ کاذب ہے۔ یہ 2 چیزیں آپس میں ملتی ہی نہیں ہیں، ایک ساتھ جمع ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے کیا بتایا؟ جو لذتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں اپنے نفس کی تربیت کر رہا ہوں، اپنا تزکیہ کر رہا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔
کیونکہ جب انسان کے نفس میں خدائی اثرات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کی لازمی علامت یہ ہے کہ انسان فضولیات اور خرافات سے الگ ہوتا ہے، خود بخود الگ ہوتا ہے، ایک ریپلشن فیل ہوتی ہے۔ انسان فانی، ختم ہو جانے والی لذتوں سے اس کا دل دور ہو جاتا ہے، وہ باقی رہنے والی نعمتوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ لازمی علامتیں اس کی کہ انسان کے نفس میں تزکیہ اور تہذیب جو ہے، طہارت آتی جا رہی ہے، یہ اس کی لازمی علامتیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ کوشچن کرنا تھا میں نے آپ سے کہ پوائنٹ ایک میں یہاں پر دیکھا تھا سورہ زمر کی آیت ہے، یہ کیا جی وہ شخص جس کا صدر اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو ہوں ہوں اور جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی ہو، ہوں پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ذکر خدا سے سخت ہو جاتے ہیں، یہ لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ تو سر یہ جی جو ذکر خدا سے سخت ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ذکر خدا اس سے کا سخت ہو جاتے اس کا نہیں، ذکر خدا سے اس کے ایگزیکٹ ہمیں تھوڑی عربی بھی دیکھنا چاہیے، ہیں؟ جی 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 سر۔ ہے نا؟ کون سی آیت آپ نے بتائی؟ سر یہ آیت نمبر ہے 22، آیت نمبر 22۔ 22 یا 21 یا جی، تو افمن شرح اللہ فضرہ للاسلامی، کیا جی پس وہ شرح اللہ جس کو شرح دے دیا ہے، یعنی کھول دیا، ایکسپینڈ کر دیا ہے، فضرہ جس کے سینے کو، اسلام کے لیے۔ یہ تمام چیزیں ہم ابھی جی تھوڑے دن پہلے ہی ہم نے بیان کی تھی کہ شرح کیا ہوتا ہے، صدر کیا ہوتا جی ہے۔ ہوں صحیح اسلام کے لیے جس کے صدر کو خدا نے ایکسپینڈ کر دیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ فہوا، پس وہ علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، یعنی اس کی جو بیس ہے، اس کی فاؤنڈیشن ہے، وہ نور ہے جو اسے رب کی طرف سے عطا ہوا ہے، ٹھیک جس کے سینے کو، صدر کو اللہ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا۔ ٹھیک فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور پس ویل ہے ان کے لیے، یعنی جہنم ہے، بدبختی ہے، للقاسیت قلوبہم، قسی یعنی کہ ان کے قلوب جو ہیں وہ من ذکر اللہ کے ذکر خدا میں سے کچھ بھی ایبزورب کرنے سے محروم ہو گئے۔ ہوں بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک سر اب سمجھ من ذکر اللہ، سے ہوں یعنی ذکر اللہ میں سے ان کے جو آ رہا ہوتا ہے، ان کے قلوب اس بارے میں قسی ہو گئے، ہوں پتھر کی مانند ہو گئے۔ جیسے پتھر ہے صحیح نا، پتھر پہ بارش برستی ہوں ہے، کچھ بھی جذب نہیں ہوتا۔ ہوں پتھر ٹھیک پہ آپ سر پانی ڈال دیں، اس میں سے ہوں کوئی کچھ اگتا نہیں ہے، ٹھیک؟ ہوں جی یہ حال ہو گیا ہے ان کے قلوب کا، یعنی ذکر خدا ان کے سامنے کیا جاتا ہے لیکن ان کے قلوب اس میں سے کچھ بھی وصول کرنے کے اور جذب کرنے کی جی صلاحیت نہیں رکھتے، ٹھیک سر سمجھ آ گئی ٹھیک ٹھیک؟ ٹھیک ہے سر تھینک یو جزاک اللہ جی، تو ہم یہاں پر آئے تھے اس آیت پہ 156 اور 157 پہ، احد کے حوالے سے ہی ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز جو پوائنٹ آؤٹ کرائی تھی، وہ یہ جملہ تھا، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے اس بارے میں آپ کو سورہ انعام کی بھی ایک آیت کو ریفر کیا تھا کہ یہ ایک بڑا خطرناک پہلو ہے زندگی کا، اور اس بارے میں یعنی علامہ طباطبائی نے جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے ایک آیت سے کہ قل اسرع اللہ مکرن، شاید یہ سورہ یونس کی آیت ہے، یعنی لوگ جو ہیں، مختلف قسم کے افراد اور انسان، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ خدا کے ساتھ آنےسٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے،
یہ اللہ کے ساتھ جیسے ہم کہیں کہ یا تو دو نمبری کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، یعنی خدا کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سورہ یونس ہی ہے، جی ہاں. قل اللہ اسرع مکرا، کہ یہ جو اپنے مکر لے کر آتے ہیں ہماری آیتوں کے مقابلے میں، تو ان سے کہیں زیادہ سرعت سے یعنی تیزی سے، اسمارٹنس سے خدا کا مکر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا خطرناک پہلو ہے. ٹھیک ہے، بہت خطرناک پہلو ہے. یعنی کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں تیر مار لیا، فلاں جگہ پر ہم نے اپنا معاملہ حل کر لیا، فلاں جگہ پر ہم نے بینیفٹ اٹھا لیا. لیکن الٹیمیٹلی خدا کا مکر جو ہے نا، یعنی خدا کی ترکیب، خدا کی پلاننگ، وہ ان کو اس سے کہیں زیادہ نقصان میں مبتلا کر دیتی ہے، یا ان کو کہیں زیادہ ان کے معاملات کو ڈیمولش کر دیتی ہے، کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یعنی ویسے اس کی ایک مثال جو میں اور بھی دے سکتا ہوں، ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہم اس کو بالکل ریئلائز کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے خاص طور سے ویسٹرن سوسائٹیز میں انہوں نے اپنا مال کمانے کے لیے اور وہاں پر دین کے ساتھ جو کھیل کرنے شروع کیے 200 300 سال پہلے، کہ وہاں پر یعنی خاص طور سے کہ جی دین جو ہمیں ایک تہذیب سکھاتا ہے، مرد اور عورت کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، ان ویلیوز کو آگے پیچھے انہوں نے کرنا شروع کیا مختلف باتیں کر کر کے. اس کا آج ان کو نتیجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہوں، ٹیکنالوجی زیادہ ہو، لیکن آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی فیملی اسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، ان کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں. وہ اپنے، اور یعنی کہ خدا کی طرف سے ایک عجیب نظام ہے کہ وہ اپنے ملکوں کے نظام کو چلانے کے لیے اب فارینرز کو بلانے پر محتاج اور مجبور ہو گئے، اور اب اس کے بعد رو رہے ہیں کہ یہ امیگرینٹس آ کے جو ہے نا یہ ہماری سوسائٹی خراب کر رہے ہیں، ہمارے ملک برباد کر رہے ہیں. یہ مکر خدا ہوتا ہے. صحیح؟ یعنی کہ جو لوگ اپنے کو اوور اسمارٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا چیزوں کو زیادہ گھماتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کو ڈیٹور کر کے، بائی پاس کر کے، کوئی اپنی اپنی نئی نئی چیزیں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا جواب خدا کے مکر کی صورت میں آتا ہے. یہ بڑا خطرناک پہلو ہے. ہماری قوم بھی اس چیز کو دیکھ سکتی ہے کہ جو ہمارا حال ہوا ہے، کہ خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ یہ حرکتیں کرو گے، تم میں تفرقہ پڑ جائے گا، تمہارا اتحاد ختم ہو جائے گا، تمہارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے الفت ختم ہو جائے گی. اگر آپ اسی آل عمران کی آیت کو دیکھیں، کہ جو 101 102 آیتیں ہیں، کہ جس میں مسلمانوں کے لیے بات کہی کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تمہارے قلوب میں ہم نے تألیف قرار دی، تمہارے قلوب کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا، ان میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کی. یہ کام ہم نے کیا. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اس کی نعمت کے بنا پر تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، حالانکہ تم کیا تھے؟ ہر چیز میں ایک دوسرے کے گلے پر تلوار و خنجر لے کے کھڑے ہوتے تھے، معمولی معمولی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے اس عصبیت اور اس بربریت اور وحشت اور قبیلہ پرستی اور ان سب چیزوں کی وجہ سے. ٹھیک. تو یہ ایک پہلو ہے کہ جو بہت زیادہ جس پر توجہ ہمیں رکھنا چاہیے، انڈیویجول لائف میں بھی اور سوشل لائف میں بھی، کہ جو کچھ بھی ہم پلاننگ کرتے ہیں، جو اسٹریٹجی بناتے ہیں، جو رستہ اپروچ لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے اس کا ایک رسپانس آتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں لوگوں کے طور طریقوں میں یہی جو لفظ میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ دو نمبری اور شاطرانہ چکر بازی اور اندر کچھ باہر کچھ اور چیزوں کو گھمانا پھرانا
کجی پیدا کرنا، تو پھر اس قسم کے رسپانسز ڈیوائن سسٹم کی طرف سے آتے ہیں کہ تفرقہ، ٹوٹ پھوٹ، لڑائی جھگڑا، بے برکتی، امن و سکون کا رخصت ہونا۔ پھر جیسے یہاں پر بات ہے کہ اگر تم خدا کے منصوبے سے راضی نہیں ہو تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ چیز حسرت بن کے تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کرو گے، جو مشرکین کا تھا کہ یعنی ان کے لیے زینت دے دیا گیا خود اپنی اولاد کا قتل کرنا، اور اولاد کا قتل کرنا آج کی دنیا میں بھی یہ سب کام ہو رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی اولاد کو غلطی، خرابی، گناہ کے رستے میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، یہ سب اولاد کا قتل ہے، تو خوشی خوشی اپنے ہاتھوں سے یہ کام کریں گے، اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا مکر خدا ہے جو لوگوں کے مکر کے رسپانس میں آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بہت امپورٹنٹ بصیرت کا پہلو ہے زندگی گزارنے کے حوالے سے۔ تو اس چیز کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یہ سب باتیں کہ ہمارے ساتھ رہتے، ہمارے پاس بیٹھے رہتے، موت نہیں آتی، قتل نہیں ہوتے، تو حیات و موت کا مالک اللہ ہے، وہ تمہارے تمام اعمال پر بابصیرت ہے۔ اور اس بات کو سمجھ لو کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، یعنی اگر تم سبیل خدا پر ہو تو کوئی حالت تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، چاہے تم زندہ رہو تو بھی فائدے میں ہو، چاہے تمہیں جب موت آئے تو بھی تم فلاح یافتہ ہو، اور اگر تم فی سبیل اللہ قتل کر دیے جاتے ہو تو خدا تمہارے لیے رزق حسن کو تیار رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مومن کے لیے اگر وہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے رستے پر زندگی گزار رہا ہے اور حرکت کر رہا ہے، تو کسی بھی حالت میں نقصان نہیں، وہ نقصان میں نہیں۔ اور خاص طور سے جو دو معاملات جن سے تم کنسرنڈ ہو، یعنی قتل ہو جانا یا موت کا آ جانا، تو اگر تم سبیل الہی میں ہو تو یقیناً لا لام قسم لمغفرۃ من اللہ، تو یقیناً اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت خیر مما یجمعون، کہ تم دنیا کے اندر اگر سبیل خدا کو چھوڑ دو، یعنی سبیل خدا کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان نہ خدائی قوانین اور ویلیوز کو اپنی زندگی میں اپنائے، اور نہ ان کے نافذ کرنے کی ایفرٹ کرے، نہ دوسروں کو اس کی ترغیب اور تلقین دلائے، خالی سیلفشنس۔ ہمیں خالی وہ چیز چاہیے جہاں سے میری دنیا سیو ہو جائے، جہاں سے مجھے مال مل جائے، جہاں سے میرا اسٹیٹس بڑھ جائے، یہی سب چیزیں انسان جمع کرتے ہیں، اور کیا کریں گے اس دنیا کی زندگی میں اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ جو تم جمع کرتے ہو یا جس کے پیچھے تم سبیل الہی کو ترک کر دیتے ہو، رسول کے رستے کو چھوڑ دیتے ہو، تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ یعنی خدا کی مغفرت اور رحمت جمع کرو بنسبت ان چیزوں کے جمع کرنے کے، بنسبت ان چیزوں کو سمیٹنے کے۔ یہ کوئی مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی مال نہیں ہے، بلکہ جو انسان بامعرفت ہوتا ہے وہ دنیا کے مال کو مٹی کے ڈھیر سے زیادہ کوئی کسی اور نظر سے نہیں دیکھتا، یہ سب مٹی ہے، مٹی سے نکلا ہے، مٹی میں ہی مل جائے گا، اس سے زیادہ اس کو اور دیکھتا نہیں ہے کچھ۔ تو جو جمع کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو سمیٹو، اور ان میں مینلی مغفرت اور رحمت خداوند۔ وَلَئِن، یہ ایک بات ہوئی کہ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ جی موت اور قتل سے بچ جائیں گے تھوڑے دنوں کے لیے رسول کی نصرت کو چھوڑ کر، تو جو کچھ بھی جمع کر لو وہ سب فانی اور ضائع اور زائل ہونے والا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو کہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، کہ تمہارے پاس کہیں بھاگنے کا موقع نہیں ہے،
یعنی اگر تم یہ سوچو کہ ہم جو ہیں دنیا کی زندگی میں بچ گئے موت اور قتل سے، تو کیا تم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب دینے سے بھی بچ گئے؟ کیا وہ چیز بھی ختم ہو گئی کہ تمہارا احتساب نہیں ہوگا، تم سے تمہارے کردار اور عمل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ کیا وہ بھی ختم ہو گیا پہلو؟ تو یہ دونوں باتوں کو ذکر کیا کہ اگر تم موت اور قتل کو فی سبیل اللہ ایوائڈ کرنا چاہتے ہو، اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا رسول کی نصرت کو ترک کر کے، تو یہ دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، دے آر آن یور فیس۔ نمبر ون یہ کہ جو تم جمع کر رہے ہو وہ تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گا، تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور جو اصل سرمایہ ہے حقیقی زندگی میں، مغفرت خدا اور رحمت پروردگار، وہ تمہارے پاس ہوگی نہیں تو تم وہاں زندگی کیسے گزارو گے اپنی؟ اس جہان میں تم کیا کرو گے؟ اور اگر تم جب موت تمہیں آئے گی یا قتل ہوگے، دنیا سے آگے نکلو گے، تو یقیناً لا، یہاں بھی تاکید ہے، لا الی اللہ تحشرون، تم خدا کی طرف ہی جمع کر کے بھیجے جاتے رہو گے۔ کیا تم اس کو ایویڈ کر سکتے ہو، ایوائڈ کر سکتے ہو، اس سے بھاگ سکتے ہو، فرار کر سکتے ہو کہ تم خدا کی بارگاہ میں محشور نہ کیے جاؤ؟ تو اس بات کا خیال رکھنا۔ اور یہ چیز جو ہے نا، یہ اوور آل لائف کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ انسان جو بھی ڈیسیشن لے اپنی زندگی میں، تو اس میں یہ دو چیزیں جو ہے نا مینلی فیچر کرنا چاہیے، کہ میں جو کچھ بھی جمع کر رہا ہوں یا حاصل کرنا چاہ رہا ہوں وہ باقی رہنے والا ہے یا ختم ہو جانے والا ہے۔ تو جو چیز ختم ہو جانے والی ہے وہ، جیسے امام علی علیہ السلام کا ہی جملہ ہے کہ جو فنا ہو جانے والا ہے وہ گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، کہ جو چیز ختم ہو جائے گی وہ کبھی بھی نہیں تھی۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کسی بھی ضعیف انسان سے پوچھیں، اگر کوئی بہت ضعیف ہیں، 90 سال کی زندگی گزار چکے ہیں، 100 سالہ ہو گئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں آپ اپنی اس پوری زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ کہیں گے بس بیٹا ایسے ہی تھا کہ جیسے ہوا کا جھونکا آیا اور گزر گیا، ایک یادداشت ہے، ایک سوچ ہے، بس ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا حال ہے۔ تو وہ جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جو، جس سے باقی نہیں رہنا، جس کو فنا ہو جانا ہے، وہ گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ ٹھیک، تو اس بات کو سوچنا ہے کیا جمع کرنا ہے، وہ پائیدار ہے یا نہیں ہے، وہ باقی رہنے والا سرمایہ ہے یا نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو ان اوائڈبل ایونٹ ہے، یعنی محشر اور حساب فی بارگاہ خداوند، تو وہ اس کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں، پریپیئرڈ ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ ان اوائڈبل ہے، اس سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ جو امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جیسے ایک شخص نے کہا تھا گناہ سے بچتا، آپ نے فرمایا کہ تم کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لو جو مملکت خدا سے، قدرت خدا سے باہر ہے، اور جاؤ پھر جو دل چاہے کرو۔ اور اگر تم کسی ایسی جگہ کو نہیں تلاش کر سکتے جو خدا کی نظر اور اس کی قدرت سے باہر ہے، تو پھر اس بات سے ہوشیار رہو کہ اس کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لاجیکل پورا وہ ہے سسٹم، کہ یعنی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو ایک لاجک کی بنیاد پر، ایک سمجھ بوجھ اور ایک معرفت کی بنیاد پر بلڈ کرے۔ تو قرآن کریم آپ کو یہاں پر یعنی احد کے حوالے سے یہ ہم کو اوور آل ایک معرفت دے رہا ہے کہ اگر تم سبیل اللہ کو ترک کرتے ہو اس وجہ سے کہ اس میں موت اور قتل کا خطرہ ہے، تو ان دو باتوں کو سوچ لو کہ ہم اس چیز کو قبول کریں اور خدا کے وعدے پر اعتماد کریں کہ بہترین نعمتیں، رزق حسن ہم کو ملے گا انشاءاللہ اس راہ پہ چل کے، یا پھر اس کو دیکھ لو۔ ٹھیک
اچھا، اس کے بعد یہ آیتیں تقریباً یہاں پر ختم ہو جاتی ہیں، احد کے حوالے سے بیان پورا ہو جاتا ہے، پھر یہ ذکر جو ہے نا یہ تھوڑا سا پلٹ کر آیا ہے چند آیتوں کے گیپ سے، تو اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کہ کیا وہ جب تم پر ایک مصیبت پڑی، قد اصبتم مثلیہا، کہ جب کہ اس کے مثل یا اس کے دو گنا مصیبت جو ہے تم ان کو پہنچا چکے ہو، قل تم انا حاضا، تو تم یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ کہاں سے آ گئی۔ اب یہاں پر نچوڑ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یعنی اس سارے بحث اور گفتگو کا نچوڑ یہاں پر آ رہا ہے کہ یعنی احد میں مسلمانوں کے ساتھ کیا پرابلم ہوئی کہ بدر کے اندر انہوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ جی خدا کی غیر معمولی مدد آئی، اور انہوں نے یعنی اس وقت اپنے سے کئی گنا، ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز، اگر آپ نمبرز اور ویپنز میں دیکھیں، اسکل میں دیکھیں، وار اسکل میں، تو ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز اپنے سے اسٹرانگ اینیمی کو ہرا دیا، اس کو زیر کر دیا، ان کی پرائڈ کو بہت برے طریقے سے ڈینٹ کر دیا، سب کر دیا، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد اب یہاں پر احد میں آ کے ابتدان فتح مل گئی، لیکن پھر وہ فتح شکست میں بدل گئی، اس کے ریزنز ہم نے اچھے سے ڈسکس کر لیے۔ تو اب جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، قل تم انا حاضا، یہ کہاں سے آ گیا، انا، فرام ویئر دس کمس، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ چیز کہاں سے آئی ہمارے اوپر۔ قل ہوا من عند انفسکم، یہ کلیدی جملہ ہے، ہر چیز کہاں سے آتی ہے بتائیں، ہر چیز کی بنیاد کیا بنتا ہے؟ انسان خود ہوتا ہے عند انسان کا عند انفسکم کا معنی کیا ہوگا، یعنی اپروپریٹ تمہاری طرف میننگ؟ جی، ہم سب کے نفس نفس تمہاری وجہ سے یا تمہارے نفس کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے۔ دیکھیں عندہ کس کو کہتے ہیں، عندہ جیسے عند اللہ، ہاں تو اس کے پاس پاس سے پاس سے عندہ جو آپ کی پریزنس میں ہے، جنس میں جو آپ کی پریزنس میں ہے، آپ کے سامنے ہے، من یعنی فرام، عند انفسکم جو تمہارے نفس کی بارگاہ میں ہے، جو تمہارے نفس کی پریزنس میں ہے۔ نفس کی پریزنس میں کیا ہے، صفات یعنی صفات ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صفات یا نفس کی پریزنس میں وہی آپ کے صدر والی بات ہے نا، صدر والی بات ہے جی یہاں پہ، ہاں خبر یعنی جو تمہارے نفس کی فضا ہے، تمہاری سوچ، تمہارے فکر، تمہارے خیالات، رجحانات، یہ سب وہاں سے نکلا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے یہ سب کچھ، یہ کیا ہو گیا، یہ فتح شکست میں بدل گئی، 70 مسلمان قتل و شہید ہو گئے، بھاگنا پڑ گیا، بڑی مشکل سے رسول اللہ کی زندگی بچی، یہ کہاں سے آ گیا ہے سب کچھ، تو کہاں سے آیا، جو تمہارے نفس کی فضا ہوتی ہے، جو تمہارے نفس کی بارگاہ میں ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہے سب کچھ۔ اصول مل گیا ہم کو، جی۔ تو اب آپ بیٹھ کے اپنی مشکلات کے لیے جتنا دل چاہے رونا روئیں، جتنا دل چاہے دوسرے کو اس کی وجہ قرار دیں، جتنا دل چاہے اس پر لان تان کریں، آپ کی پرابلم سالو ہوگی؟ بتائیں۔ نہیں، اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، کہاں سے سالو ہوگی، اپنے آپ جو عند من، جو کو عند انفسکم ہے اس کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے صدر و قلب کو صحیح سیدھا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اصول بالکل واضح نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں فیل ہو رہا کسی کو؟
نہیں سر، نہیں لیکن ہوتا. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ صدر کے لیے خدا جو ہے نا سینہ کھول دیتا ہے ہاں تو کس کا کھولتا ہے؟ جو کوشش کس کے کرتا لیے ہے. کھولتا ہے؟ جو مومن جو ہوتا ہے، کوئی جی. جس کا ایمان خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اسے شرح صدر عنایت کرتا ہے، ہر ایک کو تھوڑی. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی نا. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آپ میں سے مجھے کوئی بتائیں کہ اس جملے کا یہاں پر کیا ربط بن رہا ہے؟ یعنی ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے کوئی مخصوص صفت یا اپنی کسی کردار کو بیان کرتا ہے، تو یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ربط کیا بن رہا ہے اس بیان سے جو پیچھے آیت میں آ رہا ہے؟ کہیں اس کی وجہ سر یہ تو نہیں ہے کہ مطلب میں اپنے نفس کے وہ قدرت کے برخلاف کچھ بھی میں کر لوں جی. غلط، لیکن خدا ہر چیز اوپر قادر ہے، ہوں. وہ جو کرے گا پھر لگ پتا جائے گا. مطلب میں بہت ساری غلط باتوں کو صحیح سمجھ کے یا سماج کے پریشر میں آ کے کرتی ہوں، حالانکہ مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے غلط ہے. جی. ٹھیک جی دیدی، صحیح. اور بھی بتائیں. اس کا کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ مسلمانوں کو یہ امید تھی کہ وہ مطلب یہ دوبارہ فتح کیوں نہیں ملی، یہ سب کیا ہو گیا. تو وہ تو ٹھیک ہے، مطلب ہاں جی. تو خدا کہہ رہے کہ میں دے سکتا، خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ یہاں پہ شاید ہمارا اختیار، خدا بتا رہا ہے کہ اختیار تمہارے اوپر ہے کچھ چیزوں کا. ہر چیز، خدا تو ہر چیز کر سکتا ہے. دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں نکل رہا کہ خدا کے پاس کمپلیٹ پیکج ہے. یعنی خدا ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. ہر شے پر قدرت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں آؤٹ آف نو ویئر فتح بھی عنایت کر سکتا ہے، اور ہاتھ میں آئی ہوئی فتح کو شکست میں بھی بدل سکتا ہے. تو خدا کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ سر یہ یعنی جنرل خدا ٹرینڈ. یعنی خدا جو ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، لیکن خدا اپنی قدرت کو کس اصول کی بنیاد پر ظاہر کرے گا؟ جی بتائیں. جو تمہارے نفس کی حالت ہوگی. حالت ہے. جی. یعنی یعنی اللہ ہم تمہیں انتہائی مایوسی میں سے فتح بھی نکال کے دے سکتے ہیں، اور تمہاری فتح کو شکست میں بھی بدل سکتے ہیں. ہمارے پاس ہر قدرت موجود ہے. تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہیں مل سکتا یا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اللہ کل شیء قدیر، کہ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے خدا کے لیے کہ تم کو کچھ وہ دے نہیں سکتا، یا کہیں سے اس کی کوئی مجبوری آتی ہے. لیکن وہ قدرت کس اصول کی بنا پر ظاہر ہوتی ہے؟ جو من عند انفسکم ہے، اپنے نفس کی حالت. جو تمہارے نفس میں ہے، اس کے صدر و قلب میں ہے، اس کی بنا پر خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. جب تمہارے نفس کی حالت بدر والی تھی، تم کو یہ عطا کر دیا. جب تمہاری حالت میں تغیر آ گیا 1 سال کے بعد، یہ مل گیا تم کو. ٹھیک، تو یہاں سے یعنی کہ ہم جو ایک بات کرتے ہیں کہ جناب ہم دشمن کا یا مخالف کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں یا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ خود یہاں پہ دیکھیں کہ اس جگہ پر ایک جملہ بھی ابھی تک آپ کو ملا ہے اپوزٹ پارٹی کے بارے میں؟ نہیں. سر نہیں سر. ہم؟ نہیں سر. نہیں. ایک جملہ بھی نہیں ہے، ایک جملہ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ تھے اور انہوں نے ایسی سازش کی تھی اور انہوں نے چپکے سے وہ درے کے پیچھے لوگ بٹھا دیے تھے، بڑے فریبی لوگ تھے وہ، یا دھوکے باز. ایک لفظ نہیں. ہر چیز کس پر پن کر رہی ہے؟ تم تم تم. اور ہر نتیجے کا مالک کون ہے؟
خدا ہے، तुम। ختم ختم بات۔ इंसान हाँ, खुद है। तुम। لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جب اس کو کہتے ہیں جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ آیتیں آپ کو نہیں بتا رہی کہ لوگ وہ کچھ ہے ہی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم جب اپنے اندر صفت پیدا کرو گے تو بنی اسرائیل م، یعنی زیرو پر بھی نہیں کھڑے ہیں، مائنس میں ہیں فرعون کے مقابلے میں، ہم تم کو وہاں سے بھی فتح دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، جو ہم نے نہج البلاغہ میں بھی خطبہ پڑھا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انہوں نے صبر اور اتحاد کا مظاہرہ کیا تو خدا نے ان فراعنہ کو جو ان پر اس طریقے سے مسلط تھے وہ سب کو غرق کر دیا۔ تو اصول آپ کو سمجھ میں آ گیا نا بہت اچھے سے؟ جی जी सर। जी सर। سمجھ میں آ बिल्कुल گیا समझ نا आ गया। انشاءاللہ؟ جی سر، بہت اچھا، بہت اچھی بات لگی ہے۔ دشمنوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، مطلب زیادہ تر اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ وہ میٹر ہی نہیں کرتے نا، یعنی اگر ہم قدرت خدا کو مد نظر رکھتے ہیں تو اس کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم اس کے لینے والے بھی تو بنو، یعنی ہم یہ نہیں کریں گے کہ تم خالی ہمارا نام لوگے اور تمہارا کردار ہمارے رستے پر نہیں ہوگا، تمہاری زندگی فی سبیل اللہ نہیں ہوگی اور ہم تم کو فیور دے دیں گے، یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ کیونکہ خدا کس طریقے سے حساب لیتا ہے؟ یحاسبکم بما فی انفسکم یا نفوسکم، خدا کی نظر میں تمہارا حساب اس کے مطابق ہے جو تمہارے نفس میں ہے۔ اللہ کی نظر تمہارے قلب پر ہے، تمہارے بدن پر نہیں ہے، تمہاری زبان پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہے نا یہ باتیں ساری؟ بتائیں، بالکل یہ کلیئر ہے سر، اس میں کوئی بالکل۔ اشکال نہیں، اس میں جی کوئی سر، ये اشکال نہیں ہے۔ تو یہ اب پتہ کلیئر نہیں ہے۔ ہم नहीं لوگ مطلب کس کس قسم کی تبلیغات کرتے ہیں، کس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، کیسے اپنی قوم چلاتے ہیں، اب خدا بہتر جانتا ہے اس کو، میں تو ظاہر ہے میں بہت چھوٹا شخص ہوں، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ سر ہم یعنی بھی میں بہتر جانتے ہیں، سر میں تو ہمیں آپ بھی، کو جی میں یہ کہہ رہی ہوں سر ہم بھی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ایک عادت ہے ہماری کہ ہم دوسروں کو اپنی غلطی چھپانے کے لیے دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ بہت اچھی، میں نے اپنے اوپر نوٹ کیا ہے، میں کبھی کوئی غلط کام کرتی ہوں، ہو جاتا ہے مجھ سے، جی تو کوشش، اب اللہ کا شکر ہے آپ کے ساتھ رہ کے یہ ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی چیک کر لو پہلے، ورنہ ہم ہمیشہ یہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ بہت مسئلہ نے خدا نے جو مجھے اختیارات دیے ہیں میں اس کو نہیں اویل کر رہی ہوں، بلکہ خدا کے اختیارات کو اویل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اپنے اختیارات جو اس نے مجھے دیے ہیں وہ اس کے سپرد کر دیے۔ یہ مسائل ہیں۔ اور ایک بات اور کہوں گی سر، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ طول عمر دے، کبھی جنگوں کو اس طرح نہ سنا نہ کبھی پڑھا، پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر۔ ہماری اصلاح کے لیے یہ جنگیں ہیں کہ ہم بہتر طریقے سے امام کے ہاں لشکر ظاہر ہے، میں یا ہم نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہے نا، قرآن کہاں ہے ہمارے ایگزیکٹلی، درمیان؟ بالکل سر۔ یہ کوئی میرا بیان تھوڑی ہے، میں تو صرف آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں تھوڑی سی تشریح کے ساتھ۔ اچھا سر، یہاں ساؤنڈ پہ سر، ایک سوال ہے کہ جی جی سوری، جی فرمائیں۔ کہ جو یہ مخالفین ہیں، ہم اس اینگل سے بھی اگر دیکھنا چاہیں کہ ان کو جو یہ ظاہری فتح نصیب ہوئی ہے، اس کی بھی یہی وجہ ہوئی ہوگی کہ جو ان کے صدر کے ارد گرد جو ان کی کیفیت تھی، یا ان کے صبر اور اتحاد کی وجہ سے ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر یعنی خدا کا جو معاملہ ہے مومن کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کافر مشرک ہر ایک کے ساتھ ایک خاص اصول ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ہمارے یہاں بھی بعض بچے، میں نے ایسا نہیں کہ میں یہ کوئی ایسی سطحی بات کر رہا ہوں، مجھ سے خود یہ باتیں کی ہیں نوجوانوں نے کہ جناب یہ جیسے ویسٹ کے اندر ہے تو اتنی ان کے پاس فیسلٹیز ہیں، اتنے اچھے ان کے معاشرے ہیں اور اتنا زبردست ہے، اور ہم سب یہ ہوئے ہوئے ہیں، ہماری حالت خراب فلاں فلاں۔
ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ریزنز ریسیپروکیٹ نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ ہماری جس وجہ سے حالت خراب ہے اس کے اپوزٹ ویو کی چیز کی وجہ سے ان کی حالت اچھی ہے، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہوں، ان کے ساتھ ایک اور معاملہ ہے، یعنی کہ جب ان کے اندر بھی ایمان تھا ان کو ترقی ملی، لیکن ابھی اگر وہ ایمان کی نفی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ کو ان کی حالت اچھی نظر آ رہی ہے، تو اس کا اصول کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کہیں گے کہ جی ان کے سینے میں خوبی ہے یا یہ ہے وہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوں، ہو سکتی ہیں، لیکن اصل نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو خود قرآن میں موجود ہے کہ ہم کفار و مشرکین کو دنیا کی نعمتیں اس لیے عطا کرتے ہیں تاکہ وہ آخرت سے غافل ہوں، غافل رہیں، اور یہ چیز ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا وسیلہ بنے۔ یہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں، ہوں، کہ جس میں رسول خدا کو کہا کہ تم اپنی نظروں کو اٹھا کے بھی نہیں بالکل دیکھنا اس طرف صحیح، جو ہم صحیح نے ہے، ان کو زینت دی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہے۔ صحیح، تو یہ ریزن یہ نہیں بنتا ہے ضروری کہ آپ بالکل اس کو ایگزیکٹلی ریسیپروکیٹ کر دیں، تو یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو ٹھیک ہے، اس خوبی کا بھی ریگارڈ ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے، لیکن ان کے لیے جو پرابلم تھی، یعنی کہ جیسے اگر میں کہہ سکوں کہ یہاں پر دو باتیں اگر آپ اس مخالف لشکر یعنی قریش اور کفار مکہ کے حوالے سے دیکھیں، تو ایک تو یہ کہ خدا نے مسلمانوں کی فتح کو شکست سے بدلا، لیکن ان کو الٹیمیٹ فتح عنایت نہیں کی۔ ہوں، صحیح ہے، یہ بہت خاص بات ہے کہ اب صحیح، اس کے کیا ریزن تھے، لیکن وہ بہرحال ایک موقع پر یا ایک حد تک آگے بڑھنے کے بعد وہ پھر پلٹ گئے۔ صحیح، کیونکہ ان کا تو مین گول یہ تھا نا کہ ہم محمد کو نہیں چھوڑنا ہے ہمیں، صحیح، وہ ٹھیک یہ ہے، سب کام نہیں کر پائے، وہ ٹھیک ہے، خدا نے رسول اللہ کو بھی محفوظ رکھا، اور پھر یعنی کہ جو جہاد ہوا یا جو ریزسٹنس ہوئی تو بہرحال وہ پلٹے پھر، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے آگے بڑھ کے فار ایگزامپل مدینے کو ڈیمولش کر دیا یا رسول خدا کو شہید کر دیا، یا جتنے بھی یعنی بڑے نام تھے مسلمانوں میں اس وقت سب کو قتل کر دیا، یہ سب نہیں ہو پایا، ٹھیک، تو یعنی خدا نے، یعنی آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس حد تک ان کو آگے آنے دیا کہ وہ چیز مسلمین و مؤمنین کے لیے باعث تنبیہ بنے، ان کو احساس ہو، ان کو تکلیف و درد ہو کہ ہاں ہم نے کوئی غلط کام کیا، لیکن یہ نہیں کیا کہ ان کو پوری فتح عنایت کر دی۔ آپ غور کر رہے ہیں اس بات پہ؟ یہ بات صحیح ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک، آپ۔ صحیح، اچھا، اور ہوں، دوسری جو چیز بنتی ہے کبھی بھی، یعنی آپ اس کو دیکھیں کہ وہی جو بات میں کر رہا تھا مکر خدا والی، یعنی خدا کی پلاننگ کس طریقے سے کام کرتی ہے اسپیشلی کفار و مشرکین و منافقین کے ساتھ، کہ اگر ہمیں کسی کو ڈسٹروائے کرنا ہوتا ہے نا، تو ڈسٹروائے کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کو انکریج کر کے اوپر بھی اٹھایا جاتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح، یعنی ہوں، کہ یہ جو واقعہ ہوا جیسے احد کے اندر ہوا، تو بدر میں ان کو بہت ہی زیادہ برا جھٹکا لگ گیا تھا، یعنی ایک طریقے سے کہہ لیں کہ انہوں نے احد میں بدلہ لے لیا، انہوں نے اپنے خیال کے تحت اپنی پرائیڈ کو، اپنے فخر کو ریسٹور کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہی وہ تمام چیزیں وجہ بنی کہ وہ جو 2-3 سال کے عرصے میں نا وہ بالکل ہی ان کا کام ختم ہی ہو گیا۔ تمام ہوتا چلا گیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں اس کی وجہ بھی یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اگر یہ بات میں یوں ہی ایک عقیدت میں بیان کر رہا ہوں، دیکھیں اس کی وجہ جو بنی ہے نا بنیادی طور سے وہ یہ بنی ہے، اور یہاں سے بھی ہمارے لیے ایک بڑی بصیرت والا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ حقیقتاً جو جنگ جیتی جاتی ہے نا وہ قلوب میں جیتی جاتی ہے، میدان میں نہیں۔ ہوں،
صحیح؟ صحیح یعنی یہاں پر ان کے ساتھ بنیادی مسئلہ کیا ہو رہا تھا؟ مسئلہ ان کا یہی ہو رہا تھا کہ یہ لوگ محمد کی بات مان کیوں رہے؟ ان کا اصل مسئلہ یہی تھا نا. صحیح بالکل. جس بنا پر وہ ساحر کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے کہ باپ بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے. صحیح. کیا وہ سلسلہ رکا؟ ٹھیک ہے، نہیں. عہد میں آپ نے یہ کر لیا، یہ سب کر لیا، وہ سلسلہ ہم، رکا؟ کہ بالکل نہیں. اسلام کا جو پھیلنا تھا، قلوب کے اندر جو سرایت کرتے چلے جانا تھا، وہ چیز بڑھتی چلی جا رہی تھی. بالکل. صحیح. تو یہ ایک لحاظ سے فالس پرائیڈ ریسٹوریشن تھی، لیکن ہم، نیچے سے جڑیں صاف ہو رہی تھیں ان کی. اور اس کے پھر 2 سال کے بعد جب وہ خندق کا موقع آیا اور وہاں پر وہ اپنی جتنی طاقت جمع کر سکتے تھے وہ سب جمع کر کے آ گئے، اور پھر وہاں بھی ناکام ہو گئے، تو ان کی ساری گردن کمر سب ٹوٹ گئی پھر. ٹھیک ہے. تو خدا کے اپنے ایک مطلب بہت ہی ایک زبردست پلانز ہوتے ہیں کہ، اور وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں. صحیح. یہ یعنی بات ہے. جیسے ہم نے حضرت آدم کے وقت بھی ایک بات کی تھی کہ ایک ہی واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے اندر سے کتنے سارے جو ہے نا وہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں. صحیح. صحیح. کہ وہ جو ایک ایک ایونٹ تھا نا، 10 شجر کے قریب جانا اور اس کو چکھ لینا، لیکن اس ایک ایونٹ سے کتنی ساری چیزیں پھر ظاہر. رولنگ میں آ گئیں. یہ تو بات یہ تو ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے، جو بات میری بات مختصر کرتے ہوئے، کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم یہ بات کہیں ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ان کے بھی نفوس میں جو کچھ ہے اس کے مطابق ہی ان سے معاملہ ہو رہا ہے، یہ بات درست ہے. ہم، یہ بات درست ہے. اور ان کے نفوس میں جو کچھ ہے اس کے تحت ان سے معاملہ کیا ہونا تھا کہ انہیں سرنگوں ہونا تھا اور تباہ ہونا تھا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ تھا ان کے لیے. صحیح. ٹھیک. تو اب بالکل. یعنی کہ ہر اسٹیپ پر خدا کی پلاننگ مومنین کے لیے کہ ان کی تربیت ہو، وہ بہتر بنے، ان کی خامیاں دور ہوں، اسلام ترقی کرے. اور دوسرے والوں کے لیے کہ ہر موقع پر کہ وہ اپنے انائہیلیشن اور ایلیمنیشن سے نزدیک ہوتے چلے جائیں. ٹھیک. صحیح ہے بالکل. سر ایک وہ سوال وہ ہے. چیز وہ چیز تھی جو ان کے نفس جس کا متقاضی تھا، اور یہ وہ چیز تھی جس کا مومنین کا نفس تقاضا کر رہا تھا. جی. جی. جی شکریہ. سر ایک سوال ہے. سر جی. ایک سوال ہے. جی. جی. سر یہ جو کچھ ہم کہیں کہ جو کچھ آپ کے نفوس میں ہے اس کے بیسس پر آپ کے ساتھ سلوک ہوگا نا، ٹھیک ہے. ہوں. تو ہوں. وہ جو ایک ہوں. ایک آیت ہے جس میں تھا کہ دعا سے ہے کہ مجھے نہ کسی کے لیے باعث امتحان نہ بنائے، آزمائش نہ بنائے، مطلب کسی ہوں. کی آزمائش کے لیے مجھے استعمال نہ ہو. اس کی مطلب سینس دوسروں یہ کے بنی. لیے مجھے ذریعہ آزمائش نہ بنائے. جی. ہاں، دوسروں کے لیے مجھے ذریعہ آزمائش بنائے، یہ بھی جی. قرآن کی آیت کے اندر. اس آیت کا نہیں، کیا دعا مطلب؟ ہے. جب مجھے یاد آتا ہے کہ دعا ہے، یہ امام علیہ السلام کی دعا کے ہاں جملے ہیں. ہاں، میرا خیال ہے شاید جی. صحیح ہے کہ مجھے جو نا کسی کی آزمائش ہوں. کے لیے مجھے آزمائش کے لیے نہ ہاں، یعنی بہت کسی کا ساری آزمائش میں. چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کرتے. جو ہاں وہ عبرت تو اخلاق ہم کا ہم لیتے ہیں. اخلاق کا تقاضا یہ ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو کبھی احساس نہ دلائیں. ٹھیک ہے. یعنی جی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو بہت خوشحال تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی حالت یہ ہو گئی کہ بیچارہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے. اور پھر ہم اس کو دیکھیں کہ اچھا یہ چیز تھی، مطلب فلاں مسئلہ ہوا، فلاں پرابلم ہوئی جس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا، تو وہ ایک باعث عبرت و نصیحت ہے نا جی سر وہ تو صحیح ہے لوگوں کے لیکن لیے. جی. اب اور مجھے کسی کے لیے باعث آزمائش ہاں، نہ تو بننا یہی تو بات یہی بات ہے نا، کسی کی یعنی آزمائش ہے. یہی آزمائش چیز کسی کی ہے ہوئی کہ اور مجھے سنبھال ہاں، دیا گیا. عبرت کے کوئی حاصل کر رہا ہے
वसीला मैं बन रहा हूँ। हाँ हाँ, वसीला मैं बन रहा हूँ, ये बात है। ठीक है ना, यानी कि दूसरों की नसीहत के लिए, या जैसे उसमें जो बात होती है कि खुदा को, यानी ये बहुत स्पेसिफिक है, मुझे अब याद आया, ये मैंने उसमें दो मारिफ दुआ में ये जिक्र किया था। जी जी। जी। तो उसमें ये पहलू है कि जैसे खुदा फिरौन को ढील दे रहा है। हाँ, हम्म। सही है सही है। शामत बनी ठीक है। इसराइल की आ रही है कि नहीं आ रही? दावत में, हाँ शायद आ रही है बात समझ में? सही है सही है सही है सही है। तो लेकिन सर उसमें एक बनी सवाल था। इसराइल का भी मतलब है ना। जी जी, शहजाद भाई बात पूरी कर लें। हाँ, मैं क्या उसमें फिर बनी इसराइल का भी तो अपने हिसाब से एक रोल रहा ना, तो आजमाइश बनानी बननी हाँ, पड़ी। यानी इन जगहों पर आके जो आप कह लेना कि खुदा का जो कंप्यूटर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एल्गोरिथम। ठीक वो है, सही है हमारी सही है। अक्लों का वहां तक पहुंचना जरा मुश्किल है। हाँ सही है सही यानी है। उसमें हम ये नतीजा दे सकते हैं कि जो भी मोमिन है, जो कह लेंगे उसके, यानी कि बनी इसराइल में से वो अफराद कि जो फिरौन की ढील दिए जाने के बायस जुल्म का शिकार होते रहे, सितम में पड़े रहे, जी जी। उनकी आकिबत खैर है। उनके लिए अच्छा ठीक। मतलब उनकी कंपनसेशन है उस सब चीज़ों की, कंपनसेशन उनकी है, आकिबत ठीक और है आखिरत में। ठीक। हाँ लेकिन ठीक है सर, दुनिया। क्या, यानी क्या खुदा को ये करना चाहिए था कि जब फिरौन है और फिरौन के बारे में ये डिटरमिन हो गया कि भाई ये जालिम है, तागूत है, तो उसने, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को, हज़रत हारून को बतौर पैगंबर भेज दिया उनके सामने। भाई ठीक है, उन्होंने बात की, उसने नहीं मानी, अजाब आ जाए, हुज्जत तमाम हो गई। हम्म, सही है ना, हुज्जत तमाम हो गई। जी। लेकिन ये ऐसा काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। यानी पहले तो वो हज़रत मूसा के साथ ही कितनी लंबी बहस मुबाहिसा चलता रहा, आगे पीछे। और उसके बाद जैसे सूरतुल आराफ के अंदर है कि साल हा साल लगे हैं जब उन पर नौ अजाब आए और ये हुआ और नौजवान आने। बातचीत सब। ठीक है, सिनीन का वर्ड है, साल साल गुजर ठीक गए है, इसमें, साल सही गुजर है। गए। तो अब उसमें बनी इसराइल बेचारे मुश्किल में थे या नहीं थे? हाँ, तो मतलब वो आजमाइश का की वजह बन गया तो ना वही वही फिरौन की। बात है ना कि यानी खुदा जो है वो फिरौन के उसको वो कर रहा है, लेकिन वो इन्हें आजमाइश फिरौन की हो रही है, फिरौनियों की हो रही है, उसकी कौम की हो रही है, और इसमें ये भी मुतासर हो रहे हैं। ठीक है, यानी जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी कौम को ठीक देखें, है। हम अपनी कौम को भी देखें कि जनाब जो लोग हैं, जो हुक्मरां हैं या जो जिम्मेदार हैं या जो माशरे को ख़राब करने वाले हैं, उनकी एक आजमाइश हो रही है। कभी खुदा उनको ढील देता है, कभी उनको पकड़ता है कुछ, यानी खुदा फौरन नहीं तबाह करता। हाँ नहीं, तो वो उस तो। चक्कर में बाकी लोग हाँ, पिस रहे हैं कि नहीं पिस रहे? बात यही सवाल है, बाकी तो किस है ना सर। सही। तो तो ये दुआ वहां का पर ये, वहां पर ये दुआ है कि या खुदा मुझे इस चीज से बाहर निकाल, वजह से है। ठीक है यानी ठीक है। मुझे वो घुन लेकिन ना बनने दें जो गेहूं के साथ पिस पिस हाँ, जाता है। ये बात फिर है। ठीक है। सही जी सही। ठीक। जी सर एक सवाल था। हाँ जी सर ये जो भी दो तीन आयतें हमने देखी हैं, इसको जी। खास तौर पर ये इन्ना काला कुल शैइन कदीर, इसको हम्म। जो है वो हम जो हदीस गालबन मशहूर है कि अल्लाह को वैसे ही पाओगे जैसा उसके लिए गुमान करोगे, उससे कैसे रिलेट करेंगे? और दूसरा ये है सर कि जो चीज़ें हमने अभी इससे नतीजा निकाला है, हम्म। अमूमन कहा ही जाता है या देखने में आता है कि फलाना शख्स बहुत खुशकिस्मत है या बड़ा लकी है। तो क्या ये बात समझी जाए कि वो लकी वगैरह कुछ नहीं होता, बल्कि उसके सदूर में या उसके नफ्स में वो चीज़ होती है जो अल्लाह के निज़ाम से उसको मिल रही होती है? तो ये जो खुशकिस्मती वाला कॉन्सेप्ट है सर, यानी किस उसको लिहाज कैसे से समझेंगे? खुशकिस्मत, किस लिहाज से खुशकिस्मत, खुशकिस्मती का मेयार क्या आप बना रहे हैं? खुशकिस्मती ये है कि वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कामयाबी, लेकिन उसको ये है कि वहां पर उसको कामयाबी मिल गई। नहीं, किस वो किस्म की लकी कामयाबी? कुछ ऐसे यानी
ایلیمنٹس آ گئے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ ان ایکسپیکٹڈلی اس کو کامیابی مل گئی؟ نہیں نہیں، کامیابی کس جگہ پہ مل گئی، کس شعبے میں کامیابی مل گئی، کس جہت میں کامیابی مل گئی؟ یعنی پیسے بہت آ گئے، کاروبار اوپر چلا گیا، جی، دولت مثال بڑھ کے طور گئی پہ ایک دم سے؟ دنیاوی لحاظ سے یہ دیکھیں کچھ نہیں، اس پر تو ہم بالکل صاف بات کر چکے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ تو سیدھا سیدھا شیطان کا جال ہے۔ آپ میرے پچھلے دروس سنیے گا، ان تمام باتوں پہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ صحیح۔ یہ تو بالکل سیدھا سیدھا شیطان کا دھوکہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے تعلقات کو دنیاوی نعمتوں کی ترازو میں تولنے کی کوشش کرے۔ اس سے صحیح۔ زیادہ فریب والی بات تو ہو ہی نہیں سکتی، انسان اس سے زیادہ فریب میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ تو سمپلی یعنی آؤٹ آف کنسیڈریشن ہے یہ والا لکی ہونے کا پہلو۔ اور ہم نے یہ بات بھی کہی کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں، ایون روحانی نعمتیں بھی، ایون میٹا فزیکل بلیسنگز بھی، یعنی مثلاً علم، مثلاً معرفت، یہ نعمتیں بھی در حقیقت آزمائش اور امتحان ہے زندگی میں۔ صرف ایک نعمت ہے جو واقعاً مومن کو دنیا میں ہوتی، جو نعمت ہے اور جو عطا ہوتی ہے خدا کی طرف سے، وہ سکینہ فی قلوب ہے، قلب کا سکون، یا جو ابھی ہم جیسے آیت پڑھنے شروع میں پڑھی تھی، ایمان کے لیے سینے کا کھل جانا، کشادہ ہو جانا، بس یہی ایک نعمت ہے اس دنیا کی زندگی میں، اور کوئی نعمت الٹیمیٹ نعمت نہیں ہے، ہر چیز آزمائش ہے۔ اس بارے میں ہمیں بہت کلیئر رہنا چاہیے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمارے سامنے خود کربلا ہے، جو میں نے ایک بات بھی کہی تھی کہ کربلا کا جو سفر ہے وہ دنیاوی نعمتیں لینے کا سفر ہے، دینے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام حسین کے ساتھ جو لوگ چلے تھے، ان سے ایک ایک کر کے چیزیں نکلتی چلی گئیں ان کے ہاتھوں سے، اور آخر میں جان بھی دینی پڑ گئی، یعنی گھر، رشتہ دار، سرمایہ، دولت، کاروبار، ایوری تھنگ ہٹتی گئی، ہٹتی گئی، ہٹتی گئی، یہاں تک کہ زندگی بھی چلی گئی۔ تو اگر آپ اس میں جو آپ زیارت عاشور یا زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ فَأَفُوزَ لَكُمْ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اگر فوز عظیم اس کا نام ہے تو فوز عظیم دنیا کی نعمتیں دینے کا نام ہے، لینے کا نام ہے؟ اگر وہ لوگ صاحب فوز عظیم ہیں تو وہ اس فوز عظیم تک کیسے پہنچیں؟ صحیح؟ جی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اس کا یعنی خدا نے اب یہاں پر نا یہ نچوڑ آ رہا ہے نا، ان آیتوں کا نتیجہ آ رہا ہے کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، کہ جب وہ کچھ ہوا، یعنی کہ جو تم نے مصیبت یا جو تم پر ایک بوجھ پڑا، کس دن؟ یوم التقى الجمعان، جب جمعیتیں آپس میں ایک دوسرے کے سے آمنے سامنے ہوئی، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ مصیبت کیا تھی؟ بِإِذْنِ اللہ تھی۔ اذن اللہ کا جب ورڈ آتا ہے تو اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ پھر اذن میں انسان کی جو ہے نا وہ ساتھ شامل بندہ ہوتی بھی شامل مشیت، ہے، بندہ جو بھی بندہ شامل مشیت میں صرف خدا کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ہے نا یہ شامل ہے۔ تو یعنی یہ وہی بات ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، یعنی اٹ واز انوالونگ دا کنٹریبیوشن فرام یور نفس، من عند انفسکم کا بھی اس میں کردار تھا۔ تو فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اور کس لیے خدا نے یہ کام کیوں کیا؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ خدا یعلم، اس پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ خدا جب کہتا ہے کہ ہم علم حاصل کر لیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک شے
معلوم ہو جائے، عالم خارج میں ظاہر ہو جائے، اس کی حیثیت متعین ہو جائے. ٹھیک ہے، یا علمہ کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نالج گین کر لے. یا علمہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس چیز کو آشکار کر دے، ظاہر کر دے، ثابت کر دے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، خدا کس کا علم حاصل کر لے کہ مومنین کون ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں اور ان کا بھی علم حاصل کر لے جو منافق ہو گئے، جنہوں نے نفاق کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے، احد سے پہلے، مسلمان اس قسم کے کسی فنومینن سے آشنا تھے، منافقت والے؟ ظاہری طور پہ سر نہیں تھے ایسا نہیں کچھ. تھے نا، تقریباً نہیں تھے. نہیں تھے. یہ پہلی دفعہ یہ چیز ظاہر بھی. تو کس بنا پر؟ یعنی کہ یہی احد میں جو یہ واقعات ہوئے تھے، اس سے اب آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے خدا کا ایک پلان ہوتا ہے. ہر چیز کے پیچھے ایک خدائی منصوبہ ہوتا ہے، اور ہم اس میں سے اپنا شیئر کس بنیاد پر ریسیو کرتے ہیں؟ جو میرے نفس کی کی حالت ہوتی حالت ہے. میں ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو خدا کا پلان تو چلے گا، اور خدا کا پلان وہی فتنہ اور بلا کے سسٹم کو کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. فتنہ ہوگا، بلا آئے گی، اس سے تو بھاگنا نہیں ہے، اس سے تو کوئی بھی فرار نہیں کر سکتا اس سسٹم سے. لیکن ہم اپنے شیئر کو، اپنے حصے کو، اپنے یعنی جزا کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اپنے نفس کی حالت کو امپروو کر کے. ٹھیک ہے. یہ اصول بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا، کہ نظام فتنہ و بلا سے فرار نہیں ہے کسی کے لیے کہ ہم کہیں کہ جی اگر آپ کے نفس کی حالت اچھی ہے تو آپ کسی آزمائش میں ہی نہیں پڑیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے. سر اماموں کی دعا میں ایسا کچھ ملتا ہے کہ یا اللہ مجھے کسی ایسی بلا میں نہ ڈالنا جس کی سکت نہ ہو، یا سورہ وہ تو بقرہ کی الگ بات آخری ہے، آیت وہ تو مجھے، الگ بات ہے، وہ تو الگ بات ہے. مطلب لیکن اس ٹھیک بات ہے، کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ ایسا نہ مجھ پہ آزمائی ڈال جو مجھ میں سکت نہ ہو بلا یا اور برداشت. فتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کمر توڑ دے. بلا اور فتنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سکون سے نہیں گزرے گی. ٹھیک ہے. اور اگر انسان غلط رستے پر ہو تو ہاں پھر بہت برے نتائج آ سکتے ہیں. لیکن اگر انسان ایمان کی حالت میں ہو تو وہ بلا اور فتنہ ہمیشہ آپ کو بہتر بنا کے جائے گی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی نہیں ملنے والی ہے یہاں پر کہ جس کو، یعنی ہم یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں کہ جس زندگی میں آزمائش نہیں ہے، جس زندگی میں پریشانی نہیں ہے، جس زندگی میں بے سکونی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نظام بلا و فتنہ ہے. اور اللہ تعالیٰ، یعنی ان آیتوں سے ہم یہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں کہ خدا اس بلا و فتنے کے نظام کو کیوں رن کرتا ہے ہماری زندگیوں میں. تاکہ نفس کی حالت کا آشکار ہو جائے. ہاں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سر ہم پتہ لگ جائیں گے ہم کہاں کس مقام پہ ہیں. تاکہ مؤمنین اور منافقین معلوم ہو جائیں. یعنی خدا اس دنیا میں زندگی کے نظام کو اس طریقے سے چلا رہا ہے کہ ہر شخص اپنے انتقال سے پہلے خود جان لے کہ میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری یہ جو نظام ہستی و زندگی ہے اس میں میرا کیا مقام اور میری کیا وقت ہے. ٹھیک ہے. یہ سسٹم چلتا رہے گا انسان کے لیے. یہ الٹ پھیر، یہ اونچ نیچ، اٹھا پٹک، یہ سب چلتی رہے گی. اس سے نہیں کوئی بچ سکتا. اور اس موقع پر خدا کن دو گروہوں کو الگ کرنا چاہ رہا تھا؟ مؤمنین کو اور منافقین کو. ٹھیک، ان دونوں کو سیگریگیٹ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا، یہاں بھی دیکھیں انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یعنی اس مصیبت کا جو احد میں آئی، اس کا بھی فوکس کس پر ہے؟ رسول اللہ کے ساتھیوں پر ہے یا ان کے دشمنوں پر ہے؟
یہ دو گروہ کس میں سے نکل رہے ہیں؟ ہوں، صحیح۔ ساتھیوں میں سنوں سے کے نکل ساتھ رہے ہیں۔ ساتھیوں میں سے نکل رہے ہیں۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو تدبیر الہی ہے وہ بیسیکلی کس کے لیے ورک کرتی ہے؟ جو میں نے امتحان الہی والی مجالس میں ایک جملہ کہا تھا نا، کہ ہوں، صرف مسلمان یا مومن ہے جو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، واقعی میں باقی اس سے باہر ہیں۔ صحیح، دیکھیں یہ اس کا ایک ثبوت ہے اس چیز کا، کہ جو کافر اور مشرک ہے وہ اس بلا اور فتنے والے نظام میں ایکچولی ان نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس زندگی کو ہی ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اس کو ہی، یعنی اب وہاں پر اس پر اگر کوئی بھی مصیبت آئے گی یا بلا آئے گی تو کس لیے آئے گی؟ کہ اس کو کھینچ کے کمرہ امتحان میں لے آئے، یعنی اسلام اور ایمان کی طرف وہ متوجہ ہو جائے، ورنہ اس کا الٹیمیٹ ڈیسٹنی کیا ہے کافر اور مشرک کی؟ تباہی ہے۔ صحیح، اس کا اور کوئی انجام دیگر نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے ہم نے اس مصیبت کو تم پر وارد کیا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، یہاں پر ظاہراً ابنی منافقین کی طرف وہ ہو رہا ہے، اشارہ ہو رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا تعالو، یعنی تعالو کا معنی آپ کے ذہن میں ہے نا، کم اپ یا کم فارورڈ، جی سر۔ آگے آؤ، قاتلو فی سبیل اللہ، قتال کرو فی سبیل اللہ، او ادفعوا، یا دفاع کرو۔ تو انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، انہوں نے کہا ہم کو قتال کرنا تو آتے ہی نہیں ہے، ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، تو اگر ہم قتال کا علم رکھتے تو ہم یقیناً آپ کو فالو کرتے، ہم آپ کے پیچھے چلتے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ گئے ہی نہیں تھے، مدینہ سے نکلے ہی نہیں تھے وہ لوگ، جو 300 افراد تھے۔ سوری، عبداللہ بن ابی والی والی جی ان جی کا جی ذکر؟ جی 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 جی، جو 300 رہ گئے تھے نا، پہلے جی جی 1000 کا لشکر تیار ہوا، پہ 300 بیٹھ گئے۔ سر، وہ لیکن چلے تو تھے، راستے سے الگ ہوئے تھے، ایسا نہیں ہاں تھا؟ وہی، یعنی بیٹھ گئے یا واپس آ گئے، جو بھی اس کو کہہ لیں، مطلب وہ میدان میں نہیں گئے نا۔ جی، میدان میں نہیں پہنچے تھے۔ تو ان کا کیا جواب تھا؟ ان کو جب کہا گیا کہ آگے آؤ اور قتال کرو فی سبیل اللہ او ادفعوا، یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا جی ہم کو تو یہ کام ہی نہیں آتا، اگر ہمیں قتال آتا تو ہم اتباع کرتے۔ اچھا، اس کی ایک بہت زبردست مثال جو ہے نا اس چیز کی، خود انقلاب کے بعد وہ سامنے آئی تھی ادھر، آپ کے جب عراق کی جنگ ہوئی تھی، اس وقت واقعاً کیونکہ ان کی آرمی آلموسٹ ختم ہو چکی تھی، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے حملہ بھی کیا تھا کہ چند دنوں میں ہم ان کو صاف کر دیں گے۔ تو جس طریقے سے عوام اور خاص طور سے جو نوجوان سامنے آئے نا، اور ان کا بالکل یہی حال تھا، ان کو کچھ نہیں آتا تھا، یعنی ایک جو ہے آرمری توپ کچھ بھی چلانا نہیں آتی تھی، وہ عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی تھی وہاں پہ شروع میں، ٹھیک؟ تو یعنی کہ اگر کوئی واقعاً مجاہد فی سبیل اللہ ہے اور مومن ہے تو اس کے لیے یہ فرق نہیں ہے کہ مجھے قتال آتا ہے یا نہیں آتا، یا میں دفاع کرنے کا کوئی سلیقہ ڈھنگ رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، میں اس بارے میں اسکلفل ہوں یا نہیں ہوں، ٹھیک؟ تو یہ والی جو بات آتی ہے وہ ہمیشہ کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ اگر کوئی کہے جی مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتا، مجھے معاف رکھیں، تو یہ نفس کی کس حالت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ سستی کی طرف، نہیں، منافقت۔ منافقت۔ کیا ہے؟ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ہوں۔ نافقو ہے نا، منافقین، جی سر۔ ٹھیک؟ اگر مومن ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو جیسے وہی جو ظہر عاشور والی جو نماز تھی، بھائی سینہ تو ہے نا آپ کا، اس کو ہم سامنے کر دیں گے، ٹھیک ہے؟
تو یہ بہرحال یہ وہ مراحل ہیں، یعنی جیسے یہ چیز خالی میدان جنگ میں نہیں آتی، یہ گولی اور تیر اور تلوار میں نہیں آتی، یہ پوری زندگی پر اپلائی ہوتی ہے کہ ہم جہاں جہاں پر بھی دین کا دفاع کرنا ہوتا ہے، نظریاتی سرحدیں ہوتی ہیں، یا دین کی ابلاغ کرنا ہوتا ہے، یا دین کسی کو سکھانا ہوتا ہے، تو ہم آرام سے بیٹھے جاتے ہیں کہ جی کچھ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کسی بات کا۔ ٹھیک، تو ان تمام جگہوں پر انسان کو کیا کرنا ہے، یعنی کہ اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی بھی فی سبیل اللہ اقدام کرنے سے بھاگتا ہے یا پرہیز کرتا ہے یا منہ موڑتا ہے یا بہانے بازی کرتا ہے، تو یہ علامت نفاق ہے۔ ٹھیک، اور اسی چیز کو آیت بیان کر رہی ہے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ منافق کی تعریف آپ کو یاد ہے نا؟ منافق کون ہوتا ہے؟ جو ایک دفعہ سے جی جی دل میں ایمان آ جائے اور پھر اس کے ہاں، یعنی کہ بعد اندر مسلمان سے ہو کافر ہو جاتا ہے اور اوپر سے ایمان کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ جی تو ان کی وہی حالت ہو گئی کہ یہ کس کے بہت زیادہ قریب ہو گئے اس یوم میں؟ کفر کے قریب ہو گئے بنسبت ایمان کے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور وہ کچھ کہہ رہے تھے اپنی زبان سے، اپنے منہ سے، جو ان کے قلوب میں ہرگز موجود نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ یہ والا جو پہلو ہے، یعنی انسان کے ظاہر اور باطن کا میں فرق، یہ خدا کی بارگاہ میں تقریباً نفرت انگیز ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں کو فیل ہوئی، خاص طور سے قرآن پڑھ کے؟ اور یعنی جسے کہتے ہیں نا جی کراہیت و نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کہ تم اگر مخالف بھی ہو نا، تو اپنی مخالفت میں تم کو سچا ہونا چاہیے، شاید اس کو زیادہ ریگارڈ مل رہا ہے۔ یہ چیز فیل کیا آپ لوگوں نے؟ جیسا یہ تو دو تین جگہ میں پہلے بھی منع کیا ہوں گیا ہے کہ ہوں جو تم ہے نا، کہتے ہو، بہت جو تم زیادہ کرتے خدا کام ہو، کی جو تم نظر میں نہ قابل کراہیت ہے کہ یہ والا جو رویہ ہے نا، یہ قابل نفرت ہے کہ انسان جو ہے نا اس میں اتنی مطلب مورل کریج نہ ہو، اتنی آنےسٹی نہ ہو کہ کم از کم اس کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ صحیح صحیح غلط تو ایک طرف ہے، یعنی جیسے وہی جو ائمہ علیہ السلام کے جملے، امام حسین علیہ السلام کا بھی جملہ کہ ان لم یکن دینکم، اگر ان لم تکن دینکم، کہ اگر تم کسی دین پر نہیں ہو، تمہارے لیے کوئی دین نہیں ہے اور تمہیں خوف آخرت نہیں ہے، تو کم از کم انسان تو بنو۔ کونو احرارا، کہ کم از کم اپنی انسانیت میں تو زندہ ہو، ایک سینس آف آنر تو ہو تمہارے پاس۔ ٹھیک، تو یہ نہیں، یہ والا جو پہلو ہے نا کردار کا، یہ بہت ہی مکروہ ہے خدا کی نظر میں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور خدا اس کا بہت اچھے طریقے سے علم رکھتا ہے کہ جو یہ کتوم کرتے ہیں، یعنی جس کو یہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو یہ ہائیڈ کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں وہی بات آئی، اس الذین، جی جی ایک سوال سر، اس میں ہی جو جس طرح اس آیت میں آ رہا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ جانتے کہ جنگ ہوگی، ہم جنگ کرنا ہی نہیں جانتے، اگر جانتے تو آتے ساتھ۔ لیکن عبداللہ بن ابی والا واقعہ جو ہے وہ تو ذرا مختلف بیان ہوتا ہے کہ وہ اس کا تھا کہ رسول نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے ہم الگ ہو رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہوئی تھی۔ ہاں، یہ پتہ تو انہوں نے نہیں، نہیں کہا دیکھیں تھا میں کہ اس کے طرف جو ہے نا، یعنی کہ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن کسی کو اسپیسیفکلی نہیں بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ جو پیچھے جن لوگوں کی بات ہوئی کہ اگر ہمارے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھتے، اب آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ نہیں پتا نا، خاص طور سے تو نہیں پتا نا یہ کون ہے۔ جی جی ہمیں صرف اتنا پتا چل رہا ہے، یہ آیتیں ہمیں اس بات سے آگاہ کر رہی ہیں کہ مسلمانوں میں یہ ایک سیگریگیشن ہو گئی، جی یعنی احد کے واقعے کے بعد یہ ایک گروپ آ گیا سامنے۔
تو اسی طریقے سے یہاں بھی ہم کو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب یعنی جہاد یا نکلنے کی تیاری ہو رہی تھی تو اس وقت ایک گروہ ایسا آ گیا تھا کہ جنہوں نے اپنے معذوری کا سہارا لے کر بہانہ بنایا اور جنگ کے لیے نہیں گئے، رسول کے ساتھ نہیں گئے۔ اب وہ خالصتاً وہی تھے یا ان میں کچھ لوگ تھے یا کچھ اور تھے جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اب یہ تو آبسکیور ہے ایک لحاظ سے، جی صحیح ٹھیک ہے۔ صحیح۔ لیکن ان کو قرآن کس کیٹیگری میں ڈال رہا ہے؟ اس منافق۔ کیٹیگری میں کہ یہ انہوں نے منافقت کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں ایک بہت خاص بات ہے ابھی کہ پیچھے بیان ہوا لیعلم المؤمنین، کہ خدا علم حاصل کر لے مؤمنین کا، اور یعلم الذین نافقوا، نافقوا کا مطلب کیا ہوگا؟ جن کے دل میں نفاق ہے۔ نافقو یعنی نفاق یہ نافقہ یعنی یہ عمل کی طرف ہے نا، جی یعنی جنہوں نے نفاق کا معذور مظاہرہ کیا۔ مظاہرہ کیا آپ اس بات پہ غور کر رہے ہیں؟ یعنی صحیح مؤمنین جن میں صفت ایمان پائی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں منافقین نہیں کہا، صحیح۔ جنہوں نے ٹھیک ہے۔ مظاہرہ کیا یہ ایک بہت باریک نقطہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مسلمانوں میں منافقت ایک صفت کے طور پر جڑ نہیں پکڑا ہے اس نے، یہ ابھی ان کے بیہیویئر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، بیہیویئر کا حصہ بن رہی ہے۔ اور بیہیویئر کا حصہ منافقت کیوں بن رہی ہے، یعنی ان کے ظاہر باطن میں فرق کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے فرق آ رہا ہے کہ جناب وہ اس بہانے بازی اور عذر یا بزدلی یا ایمان کی کمزوری، ان تمام چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو خدا جو ہے جب علاج کرتا ہے تو مرض کے پورے جڑ پکڑنے کے بعد علاج نہیں کرتا، خدا کب علاج کرتا ہے؟ جب مرض کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ فرق فیل کر رہے ہیں نا؟ جی مومنین کے مقابلے میں منافقین نہیں ہیں، نافقو ہے، یعنی جنہوں نے نفاق کا مظاہرہ کیا سر اس یہاں طریقے پہ سے۔ جی جو اللہ جاننا چاہتا ہے یا اللہ، ہم، تو یہ اللہ کے اوپر یہ والی بات کہ اللہ تو جانتا ہی ہے۔ نہیں میں نے ابھی بتایا تو تھا اس کا کہ یعلم کا مطلب، یعلم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس شے کو عالم خارج میں آشکار اور ثابت کر دے، صحیح، اور جو مطلب لوگ ہیں ان پر خود روشن ہو جائے کہ ہم کیا ہیں۔ جسے ہم دوسرے لفظوں میں حجت تمام کرنا جسے کہتے ہیں، اسے بھی کہہ لیجیے، یعنی یعلم کا مطلب، الفاظ میں یعلم اللہ کا مطلب ہے کہ خدا، یعنی یہ علم خدا ذاتی نہیں ہے، یہ اس کو اگر میں وہ ٹرمز نہیں یوز کرنا چاہتا آپ لوگوں کے سامنے کہ خواہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، یعنی اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ خدا کا علم ذاتی اور ہے، علم فعلی اور ہے، لیکن پھر وہی آپ کو میں خواہ اس میں الجھا دوں، تو اس لیے اس کی پہچانوں کو آسان تشریح آؤٹ نہ کیا ہے؟ ہونا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی علم فعلی کا مطلب کیا ہے کہ جیسے جیسے خدا کے افعال رونما ہوتے جاتے ہیں، اشیاء کی حقیقت علم میں آتی جاتی ہے یا روشن ہوتی جاتی ہے، صحیح؟ تو اشیاء کی حقیقت کا روشن ہونا فعل خدا کا نتیجہ ہے نا، بتائیں؟ صحیح، تو اس بنا پر جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ بھی علم خدا کہلائے گا، لیکن یہ علم ذاتی نہیں ہے، یہ علم افعالی ہے، علم فعلی ہے، مقام فعل پر علم کا ظہور کرنا ہے۔ تو وہ جو مقام فعل پر علم خدا ہے وہ افعال خدا کو فالو کرتا جاتا ہے۔ آئی بات کو سمجھ میں یا مشکل لگی؟
ये अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो दोबारा सुनने में और नोट करने में आसानी रहती है। इसका मतलब है नहीं समझ में आई। और मैं इसी हद ऐसी तक। और मैं ऐसी डर से नहीं बोलता ये सब बातें। ठीक, तो ये ये सर जी तौहीद तौहीद वाले दस में सुनने के बाद थोड़ा समझ आ गया। जी अफाली और जी जो है वो जाती में थोड़ा सा चीज सही है। ठीक है। तो अच्छा, ये अब बड़ी यहाँ पर जी इससे बड़ी बारीक बात तो ये बताइए आपने, जो कि ये जी पहले कहा लियालमो मोमिनीन के लिए दिल की हद तक है, मतलब, और यहाँ पे इसका जाहिर, मतलब जब तक जाहिर होगा तो वो फिर मुनाफिक कहलाएंगे। यानी अभी अमल है ना, नाफकू। अमल की तरह। जी जी। तो ये मतलब, और इसकी पहचान क्या है कि जी जाहिर बातिन कुछ और हो गया, मुंह पर कुछ और है, कल्ब में कुछ और है, और जो छुपाते हैं अल्लाह उसका इल्म रखता है। और फिर वही अल्लजीना, यानी इसका मतलब है कि जो बाद में जिन्होंने इस किस्म की बातें की, वो पहले वही थे जो मुनाफिकत का मुजाहरा कर रहे थे। अल्लजीना क़ालू लिइख्वानिहिम, जिन्होंने अपने भाइयों के लिए कहा, वक़अदू, जबकि वो खुद बैठ गए, यानी खुद नहीं निकले, और अपने भाइयों के बारे में कहा, लव अताऊना मा कुतिलू, अगर वो हमारी इताअत करते, वो भी हमारे साथ पीछे बैठ जाते, तो मा कुतिलू, वो कत्ल नहीं होते। तो कुल फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो ऐ पैगंबर आप उनसे कह दें कि तुम अपने नफूस से मौत को दूर करके दिखा दो, अगर तुम सादिक हो। ठीक, तो ये कुछ गैप के बाद ये आयतें फिर पलटती हैं, और उसके बाद फिर ये वो आयतें हैं कि जिन्हें हम शुहदा से मंसूब करते हैं। तो ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है, लेकिन ये उसी झैल में आती हैं, आप उसको देख सकते हैं कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। तो जनाब आप देखें कि ओहद के वाक़यात को जर्रा बराबर भी डिस्कस किए बगैर ओहद का बयान कितना तूलानी हो गया। हम्म कि उसमें वाक़यात पर गुफ्तगू तकरीबन हुई ही नहीं, लेकिन कितने सारे नुकात वहाँ से निकल आए बेहम्दुलिल्लाह, हमारे इस्तिफादे के लिए, गौर के लिए, मारिफत के लिए। तो अब ये नुक्ता तो हमारे सामने रोशन हो गया ना, कि अगर हम अपने नफ्स की हालत को ख़राब करेंगे तो खुदा फिर हमें छोड़ेगा नहीं, यानी मुसलमान मोमिन होने के बावजूद नहीं छोड़ेगा। और जब खुदा हमें पनिश करेगा उस मकाम पर, तो वो किस लिए होगा, किस लिए होगी वो पनिशमेंट? तरबियत आपके के लिए। तरबियत हो तरबियत के लिए, इस्लाह के हम्म, लिए। ठीक है। आगे लिए। तो एक इम्प्रेशन जो हम क्रिएट करना चाहते हैं कि जनाब उसका मजाक बनाते हैं या वो करते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल आयतों से वाज़ेह हो रही है कि खुदा कभी भी मोमिनीन को, और स्पेशली यानी जब रसूल मौजूद हों, कभी भी मौक नहीं करता, कभी भी उनकी तौहीन नहीं करता, तहकीर नहीं करता। बल्कि अगर उन पर एक मुसीबत या परेशानी वारिद होती है, तो उसका मकसद उनकी तरबियत और उनकी गलतियों और खामियों को दुरुस्त करना होता है। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से वो तमाम उसूल हमारे सामने आ गए, हमको सारी बातें समझ में आ गई। हमको ये भी पता चल गया कि अगर हम अपना भला चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने सद्र व कल्ब के मामलात को दुरुस्त करें। खुदा की बारगाह में कोई कमी नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है कि वो हमारी मुश्किलात को हल ना कर सके। खुदा की कुदरत में कोई कोताही नहीं होती कि वो दुआ करने वाले या साइल को नाकाम वापस लौटा दे। ये हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे नफ्स की खराबियां होती हैं, जो हमारे मसाइल के हल की राह में रुकावट बन के खड़ी हो जाती हैं। ठीक, तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा से फिर हम जो तीसरा टॉपिक है गज़वात में अहज़ाब, फिर इंशाअल्लाह उसको शुरू करेंगे। सही।
तो जज़ाकल्लाह इसका सर, कभी भी इस तरह। इंशाल्लाह। सर थोड़ा सा जज़ाकल्लाह इस सर। जी जी बोले। मतलब ये पूरी जंग जो है ये हमारे ऊपर है, हमारे नफ्स के ऊपर, कि हम यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हैं जी ये हमारे लिए अभी भी टाइम खुदा अगर हमें दे रहा है, अगर क्या दे ही रहा है वो, तो जी जी हम अभी भी मैं अभी भी सुधर जाऊं, जी वरना हम असल बात यही है। हम्म हर चीज का इल्जाम जो है बाज दफा क्या ज्यादातर खुदा पे डाल देते हैं कि हम ही रह गए थे, हम ही वो किया। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत खुला हुआ है, हर चीज खुली हुई है, बस जी मुझे उसको समझ के आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। जी। और इसमें ये है कि दूसरों को नहीं वो करना, ठीक है, कि उसकी एग्जैक्टली वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, ये सब नहीं है। ये क्योंकि तो फेवरेट काम है मोमिन सर। का मोमिन का मामला अज अव्वल ता आखिर अपने रब से है, और रब जो है वो अला कुल्ले शैइन कदीर है। बस यही बात समझ में नहीं आती है सर, कि मोमिन का मामला, अगर मैं ये बात समझ जाऊं कि अगर मैं मोमिन हूं तो मेरा मामला खुदा की जात बिल्कुल, से है। और किसी से नहीं, और किसी से लेना देना नहीं है हमारा। ठीक। चलिए, फी बहुत अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, सलामत रहे। थैंक यू सर। अल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। या, जज़ाकल्लाह। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।